اس لیے وہ خاص درود بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کبھی آپ سخت ترین مشکل میں ہو تو اس حاجت کی نیت سے اس درود کو پڑھیں, اور واقعی اکسیر اعظم ہے, کبریت احمر ہے یہ درود. میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں, آپ بعد میں اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں. حدیث کیسا ہی کی طرح ہے, ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اور تھوڑی سی فارمیشن کی تبدیلی کے ساتھ. وہاں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا, وہ حالت رفعی میں ہے, پیش ہے. یہاں حالت جری میں ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا, زیر کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو درود نازل فرما بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر, اور ان کے بابا پر, اور ان کے شوہر پر, اور ان کی اولاد پر, اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا. یہ اشارہ ہے ہمارے مولا امام زمان علیہ السلام کی طرف. اس نور پر خاص درود و سلام ہو, اتنا درود کہ بعدد ما احاط به علمک, جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ اور کر ہی نہیں سکتا کوئی. اس کو آپ 530 ٹائمز, کو بزرگ علماء نے لکھا ہے 530 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی امیہ کی حکومت کے اگر آپ سال بنائیے تو وہ بنتے ہیں تقریباً 80 سے اوپر سال کچھ, اور یہ بنتے ہیں 1000 مہینے, کل 1000 مہینے. جب حضور مکرم نے خواب دیکھا اور وہ بہت مغموم تھے, تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے یہ سورہ نازل کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ کو ہم ہر سال ایک لیلۃ القدر ایسی عطا کر رہے ہیں کہ جو بنی امیہ کی ساری حکومت سے افضل ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ کی امت اس رات میں عبادت کرے تو بنی امیہ کی جو ساری حکومت تھی نا, اس سب سے بڑھ کر انہیں وہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا ایک رات کی عبادت میں, کہ جو آپ کے ممبر پر وہ افراد آ جائیں گے کہ جن کا حق نہیں تھا, جو ناجائز اس ممبر پر آئے. تو حضور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحفتاً شب قدر عطا کی تھی بنی امیہ کی حکومت کے مقابلے پر. اب آپ ذرا غور کیجئے گا, ایک ہے اس شب قدر کی حقیقت یہ, لیلۃ اللیلہ یا فاطمہ, شب قدر کی جو باطنی حقیقت ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کے ممبر پر بعد از وفات غاصبین آئیں گے, پھر بعد میں بنی امیہ آئیں گے, بنی عباس آئیں گے, ان سب کے مقابلے میں ہم نے آپ کو ایک فاطمہ الزہرا عطا فرمائی ہے. یہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی نسل سے ہم نے انا اعطیناک الکوثر, ایک ایسی نسل عطا کی ہے کہ جو قیامت تک جائے گی. اور وہ جو نسل ہے اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ سادات کرام ساری دنیا میں بھی موجود ہیں, اور اس میں ہدایت کی ایسی برکت عطا فرمائی کہ اب ہدایت چلے گی تو نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے, جو بنی امیہ کے تمام ارادوں کو برباد کر دے, بنی عباس کی ساری حکومتوں کو تہس نہس کر دے. اس لیے کہ وجود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ نور ہے کہ یہ قیامت تک ہدایت دیتا رہے گا. جو یہاں تک پہنچے گا وہ بنی امیہ کے شر سے بھی بچا رہے گا, اور بنی عباس کے فتنوں سے بھی بچا رہے گا, اور ان سے پہلے والوں سے بھی بچا رہے گا. بات واضح ہو گئی آپ کی؟ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ جس کی بنیاد ہے بی بی فاطمہ الزہرا, جس کا مرکز بلکہ میں کہوں بی بی فاطمہ الزہرا ہے, کہ یہ فاطمہ ہیں, یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے بچے ہیں, یہ فاطمہ کی اولاد ہے. اس لیے وہ خاص درود بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کبھی آپ سخت ترین مشکل میں ہو تو اس حاجت کی نیت سے اس درود کو پڑھیں, اور واقعی اکسیر اعظم ہے, کبریت احمر ہے یہ درود. میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں, آپ بعد میں اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں. حدیث کیسا ہی کی طرح ہے, ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اور تھوڑی سی فارمیشن کی تبدیلی کے ساتھ. وہاں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا, وہ حالت رفعی میں ہے, پیش ہے. یہاں حالت جری میں ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا, زیر کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو درود نازل فرما بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اور ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر اور ان کی اولاد پر اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا. یہ اشارہ ہے ہمارے مولا امام زمان علیہ السلام کی طرف. اس نور پر خاص درود و سلام ہو, اتنا درود کہ بعدد ما احاط به علمک, جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ اور کر ہی نہیں سکتا کوئی. اس کو آپ 530 ٹائمز, کو بزرگ علماء نے لکھا ہے 530 مرتبہ. اس کو اگر کو بہت مشکل حاجت ہے اس کو ایک مقام پر بیٹھ کر, بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 530 ٹائم اس کو پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ. اور اگر کوئی بہت سخت حاجت نہ ہو لیکن ایک کوئی ڈیلی روٹین کی کوئی حاجت ہے تو اس کو 100 ٹائمز پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے. یہ واقعاً ایک ایسا درود ہے اور ایک ایسا ذکر ہے, خود اسی سے شبیہ آیت اللہ مرشی نجفی نماز سے قنوت میں پڑھا کرتے تھے, اور وہ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک, پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, کہ بی بی کے وسیلے سے اور ان کے بابا اور ان کے شوہر ان کی اولاد کے وسیلے سے اور اس راز کے وسیلے سے, یعنی امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا, ان کا نور, کہ ان تصلی علی محمد و آل محمد, کہ دو درود و سلام نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر, وان تفعل بیما انت اہل ولا تفعل بیما انا اہل, اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے, وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں. یہ آیت اللہ مرشی نجفی کا نماز کے قنوت کا ڈیلی کا وظیفہ تھا. کوئی عزیزوں, بات تمام ہو رہی ہے اس بات پر کہ شجرہ مبارکہ کا مرکز ہے بی بی فاطمہ. آپ یقین فرمائیے گا, مجھے جو جانتے ہیں پرسنلی وہ جانتے ہیں کہ میں ماتمیوں کی کتنی قدر کرتا ہوں, اور ماتمی ایسے ہیں بھی نہیں سارے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, کم از کم کبھی کبھار یہ بات فضا میں آ جاتی ہے. تو جناب آپ یزید والی نماز کیوں پڑھتے ہیں, آپ حسین والی نماز پڑھیں نا. حسین والی نماز پڑھو نا. کون کہہ رہا ہے کہ ان کی نماز پڑھو, ان پہ تو ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. بھائی اختتام کر رہا ہوں, 2 مصروں پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے ملون. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. ہاں ہمارے قاسمی بھائی کے حکم پر کہ در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, میں اس پہ بھیج کے لعنت. اور ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے, اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز, ہائے میرے ساتھ میں, بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز, بھائی اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. بات پہنچ گئی میرے بھائی. تو نماز ضرور پڑھو, علی والی نماز پڑھو, حسین والی نماز پڑھو.